شنیلا عمار صاحبہ، جیسے ابھی واغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ عالمی قوتوں کو حرکت میں آنا ہوگا، تو عرب لیگ کا ہے عالمی برادری سے حماس اسرائیل جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ بات اس سے آگے بھی بڑھے گی؟ عملی طور پر بھی کچھ ہوگا یا پھر زبانی جمع خرچ ہی ہوتا رہے گا؟ دیکھیں، کشمیر کا معاملہ ہو یا فلسطین کا معاملہ، ہم نے صرف زبانی جمع خرچ ہی ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے اوپر عملی طور پہ ہم نے کچھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک تو یہ کہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ تو اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں۔ آپ امریکہ کو دیکھیں، اس کو تو ہر وقت ایک دشمن چاہیے ہوتا ہے، شاید اپنی اسلحے کی جو فیکٹریاں ہوتی ہیں ان کو بیچنے کے لیے، جیسے کہیں کسی ملک میں جنگ ہوتی ہے ان کے بزنس جو چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو یورپ کے ممالک ہیں ان کی بے حسی بھی یہاں پہ ہمیں بہت کھل کے نظر آ رہی ہے۔ آپ انگلینڈ میں دیکھیں کہ کہاں تو آپ آزادی اظہار رائے کے نام پہ اجازت دیتے ہیں کہ کسی کے گھر کے سامنے دن رات آپ چلائیں، گالیاں دیں، پتھراؤ کریں، کچھ بھی کر لیں، آزادی اظہار رائے ہے، لیکن فلسطین کے حق میں آپ باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ سویڈن میں چلے جائیں تو آپ قرآن کی بے حرمتی کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن فلسطین کے حق میں آپ لوگ وہاں پہ کوئی مظاہرے جو وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ حماس کا دیکھیں، جس وقت انہوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تو اس وقت بھی یہ باتیں ہوئی تھی کہ اس کا جو ریاکشن آئے گا اس کے اندر جو پسے گی وہ فلسطینی عوام پسے گی، جو 2017 سے جن کا محاصرہ غزہ کا کیا ہوا ہے، وہاں پہ ہزاروں جو فلسطینی ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ وہ معصوم فلسطینی جو مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ان کے اوپر اٹیک کر کے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ چھوٹے بچے جو ہیں ان کو گھروں میں گھس کے شہید کر دیا جاتا ہے، نہ عورتوں کو بخشا جاتا ہے وہاں پر، نہ بوڑھوں کو بخشا جاتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں آ کے انہوں نے اس طاقت کو للکارنا تو تھا۔ ایک طرح سے انہوں نے اسرائیل کو یہ تو بتایا کہ آپ دنیا کی جو بہت بڑی طاقت بنتے تھے، کہیں تو ہم نے آپ کی یہ میت آ کے توڑی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں سیز فائر کی طرف جانا ہوگا، کیونکہ جو فلسطین ہے ان کے ساتھ اس وقت کوئی طاقت نہیں کھڑی ہے۔ یا حزب اللہ ہو جائیں گے، لبنان سے کچھ امداد مل جائے گی، جو مصر کی سائڈ سے اگر ان کو کوئی امداد مل سکتی ہے، وہاں کا جو بارڈر ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ ایران کے اوپر جب اسرائیل نے الزام لگایا کہ جو میزائل ہم پہ مارے گئے وہ ایران کی طرف سے آئے، تو ایران بھی پیچھے ہٹ گیا۔ صرف ایک قطر نے دھمکی دی ہے یورپ کو کہ اگر آپ نے یہ جنگ بندی یہاں پہ نہیں بند کروائی گئی تو ہم آپ کی گیس جو ہے وہ اس کو روک لیں گے۔ تو مسئلہ یہ کہ جب تک ہماری جو مسلم امہ ہے وہ اکٹھی نہیں ہوتی، کوئی سٹرونگ پیغام نہیں ان کو دیتی، جیسے کہ یوکرین کے معاملے پہ یورپ کی طرف سے آتا ہے یا اسرائیل کے معاملے کے اوپر امریکہ کی طرف سے آ رہا ہے، اس وقت تک جو اسرائیل ہے وہ آپ کا ایک یوکرین کے معاملے پر بھی امریکہ کی جانب سے آتا ہے۔ میں وہی بتا رہی ہوں نا، یوکرین کے معاملے پہ اور یورپ سارا وہ اور امریکہ اکٹھا ہے، اسرائیل پہ تو امریکہ اپنے بحری بیڑوں کے ذریعے اسلحہ بھیج رہا ہے وہاں پہ اسرائیل کا، اور سب کو اسرائیل کے معصوم بچے نظر آ رہے ہیں، لیکن کسی کو 2007 سے جو محاصرہ کر کے جن کے خوراک پانی ہر چیز آپ نے روکی ہوئی ہے، جن کو کوئی امداد نہیں مل رہی، وہ نظر نہیں آ رہے آپ کو معصوم بچے۔ تو یہ اب چاہیے تو یہ نا، جو سعودی عرب آپ کا ہے، قطر ہے، کویت ہے، جتنے امیر ممالک ہیں وہ اکٹھے ہوں اور وہ اکٹھے ہو کے اس وقت فلسطین کا ساتھ دے تاکہ اس معاملے کا کوئی حل نکالا جائے۔ جگہ پہ وقت آ گیا ہے کہ سارے ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہوں۔